جس نے دل لگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں رب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنے لوگوں نے نماز تراویح پڑھی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں نے نماز تراویح پڑھی ہے، میں رب یہ تم لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے لوگ نماز تراویح ادا کیے ہیں میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب کیا چاہیے؟ تراویح کی نماز سب پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ اب پتہ ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی، اسے نہ چھوڑو۔ کئی لوگ ہیں جو سستی کے بنا پر، آلس کے بنا پر، نیند کے بنا پر، کام کے بہانے کے بنا پر، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کا بہانہ لگا کر کے کہتے ہیں میں کیا کروں امام صاحب، ہم سے تو بنتا ہی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے آپ سے نہیں بنتا لیکن فرشتے تو بنا ہی نہیں، وہ الگ سی بات ہے۔ یہ تراویح یہ سنت مؤکدہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرو، کھڑے رہو، قرآن پڑھو، نیت مان لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں قیام کرنے کا حکم ہے، اور جب ہمیں قیام اللہ اکبر کہہ کے ہم جب نیت باندھ لیتے ہیں، جب حافظ صاحب 5 صفحہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار اب سجدہ کر لینا چاہیے، ہے یا نہیں؟ میں نہ کرے ہمارے الزام نہیں لگا، لیکن اندر سے آواز آتی ہے ہمیں اب سجدہ کر، تھوڑی سی راحت مل جانی چاہیے۔ آپ کو بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام ایسے کرتے تھے، ایسے کھڑا رہتے تھے کہ کیا پڑ جاتے تھے؟ چھالے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ اتنی ادا پسند آئی کہ اے چاہنے والے کبھی آرام بھی کر لیا کرو، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ رب خود کہہ رہا ہے میرے محبوب یا مصطفیٰ چادر والے کبھی آرام کر لیا کرو، میں دیکھتا ہوں تم بہت قیام کرتے ہو۔ آج ہم قیام کریں، ہمیں اگلا انسان نہ کہے یار آپ رہنے دے بعد پڑھ لینا، ہمارا قیام یہ ہے۔ تراویح سب پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، اور وہ تو اور پڑھے تراویح جن کو قرآن نہیں پڑھنے آتا۔ ہاں کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا جتنا ثواب کماتا ہے سننے والا بھی اتنا ثواب کماتا ہے۔ تو پھر یہ آفر آپ کے لیے کتنا بیسٹ ہے نا ان لوگوں کے لیے جو قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا، پھر وہ آئیں اور پھر آپ کے یہاں تو آفر ڈبل، ماشاءاللہ کیا کہنا اس سال کہ آپ کو 2 ختم سننے کو ملیں گے، یعنی کہ 2 ختم تلاوت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے، اس کو بھی جسے قرآن پڑھنا آتا ہو اور اس کو بھی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کتنا اچھا ہے، اللہ کتنا آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ایک لفظ پڑھنے میں 10 نیکی، تو پھر یہ 1000 الفاظ قرآن میں پھر کتنی نیکیاں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیام کرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جاتے اور وہ بھی قیام شروع کر دیتے تھے۔ ہوا یوں کہ حضور کچھ دن تک پڑھنے لگے، 2 دن 3 دن ہوا تو صحابہ کا ہجوم بڑھنے لگا۔ ہمارے یہاں ہجوم کم ہونے لگتا ہے نا، فرسٹ ٹائم زیادہ، سیکنڈ ٹائم کم، تھرڈ ٹائم کم، لیکن جب حضور تراویح کے لیے کھڑے ہوتے قرآن قیام کرنے کو تو فرسٹ سیکنڈ ٹائم اور زیادہ، تھرڈ ٹائم اور زیادہ پڑھنے لگے، لوگ صحابہ آنے لگے۔ حضور میں دیکھ آپ کے ساتھ قیام، حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ نیت باندھ کے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے میں بھی پڑھوں۔ یہ ادا اتنی پسند اللہ کو، صحابہ کو، کہ صحابہ ہجوم میں آنے لگے، مجمع میں آنے لگے، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی۔
दफा हुजूर नहीं गए, एक दफा हुजूर नहीं गए। साहबा अच्छा लग रहा, हुजूर पढ़ाने वाले हैं, सुभान अल्लाह, सहाबा जैसे पढ़ने वाले हैं, सुभान अल्लाह। फिर क्या अंदाज होगा उस मस्जिद के, क्या अंदाज होगा, हुजूर पढ़ा रहे हो, सहाबा सुन रहे हो, अल्लाह देख रहा हो, फरिश्ते मचल रहे हैं, हुजूर नहीं गए, एक रात नहीं गए। और सहाबा सोचने लगे क्या बात है, हुजूर नहीं आ रहे, कुछ तो मसले हैं। मैं बताऊं, ये तरावी सुन्नत मुअक्कदा पर रुक गई, थम गई। अगर हुजूर और पढ़ा देते तो हुजूर कहते हैं कि ऐ सहाबा, अगर मैं इस तरावी की नमाज को, अगर इस क़याम को मैं रोजाना पढ़ाने लगूं, रोजाना क़याम करने लगूं, रोजाना कुरान पढ़ाने लगूं और तुम सब समाते रहोगे, तो फिर याद रखना ये सुन्नत तक नहीं, अल्लाह कर देगा। और मुझे खदशा है कि जब तुम सब मेरे पीछे पढ़ोगे तो फिर तुम पे तकलीफ गुजरेगी कि फर्ज तो छोड़ना नहीं है ना। तो हुजूर ने तरावी की नमाज क़याम फरमाया हुजूर ने, लेकिन हुजूर नहीं पढ़ाए इस अंदेशा से, इस खदशे की वजह से कि कहीं हमारी उम्मत पर बोझ न बन जाए, कहीं अल्लाह इसको फर्ज मुकर्रर न कर दे। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा। बात रही कि फिर बाजमात कैसे होने लगी नमाज। हुजूर जब छोड़ दिए तो मस्जिद में दो लोग उधर पढ़ते, कोई उधर पढ़ते, कोई उधर पढ़ते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हजरत उमर के साथ एक हाफिज कुरान थे और उनका गुजर होता है, वो देखते हैं और कहते हैं क्या बात है कि लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात होगी कि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक इमाम के पीछे नमाज शुरू करा दी जाए। ये इस्लाम की खूबसूरती है ना। ये जो हमें इकट्ठा किया गया है जुमे के दिन, क्यों यहाँ सब एक लेवल पे होंगे, या कोई बड़ा नहीं होगा, यहाँ कोई मजलिस नहीं कहलाएगा, यहाँ दूर आता है तो भी सर पर बैठ सकता है, बादशाह आएगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। यहाँ अल्लाह इकट्ठा करता है लोगों को, जाओ एक दूसरे से मिलो, एक इमाम के पीछे इक्तिदा करो, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। क्यों इस्लाम की खूबसूरती हज़रत उमर ने हुक्म, और फिर यूं नमाज़ें शुरू हो गई, फिर चलते रहे आज तक ज़माने में। फायदा क्या है तरावी, फायदे क्या? मैं कहता हूँ यार, आप क्या जाता है, क्या जाता है, एक घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? आखिर सोने का टाइम हमारा वही होता है ना, 11 बजे हो जाता है। अमूमन ऐसे दिनों में भी इधर तरावी होगी तो एक घंटे में आप घर का काम करिए, सब फिनिश कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं, होने वाला है। अल्लाह के लिए 1.5 घंटा निकाल लेंगे तो यार मैं समझता हूँ कि दुनिया के काम में जो वक्त लगाते हैं सबसे बेहतरीन वक्त हमारा यहाँ गुजर जाए, सबसे बेहतरीन। तरावी की नमाज वो भी पढ़े जो कुरान पढ़ते हैं और वो भी पढ़े जो कुरान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तरावी की कितनी रकात है? तो बोलिए 20 रकात। एक रकात में कितने सजदे? 20 रकात में हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज तरावी में अपना सर सजदे में रखता है, फर्स्ट टाइम, पहला एक हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई नमाज तरावी के लिए खड़ा होता है और जब वो 40 सजदे करता है, हुजूर फरमाते हैं कि हर सजदे पर, हर एक सजदे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 1500 नेकियां लिख देता है। कितनी नेकियां? एक सजदे पर। अब आप
सजदे का कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। एक सजदे पर 1500 यानी कि 1500 में की एक सजदे पर। और यही तक बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक सजदे पर जन्नत में दरख्त लगा देता है। अच्छा वो दरख्त कैसा होगा? वो दरख्त कैसा होगा? कितना बड़ा होगा? हुजूर फरमाते हैं कि जो एक सजदा करे और उसके एक सजदे के नाम पे जो अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाता है, उसकी दूरी, उसका फैलाव, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतनी है कि अगर एक घोड़ा 100 साल दरख्त के नीचे दौड़े तब भी उसका सफर नहीं होता। क्या शान! और यही तक बस नहीं, और फायदा हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज तरावी में सजदे करता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बना देता है। सुर्ख याकूत समझते हैं? बड़ी मुश्किल है वो पत्थर मिलना, बड़ी मुश्किल। और उसकी खूबसूरती बाहर से तो नजर आता है ना लाल, लेकिन उसके अंदर के अंदरूनी हिस्से भी नजर आते हैं, कितना खूबसूरत होता है। आप लोग डायमंड देखते हो मोबाइल में, कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वो सुर्ख याकूत क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत सुर्ख याकूत का एक महल बनाया और उस महल के 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा सोने और चांदी का। भाई इस्लाम और दीन हम पे जबरदस्ती नहीं करता। मैं बार-बार कहता हूँ ये वो दीन है जिसमें जबरदस्ती नहीं है। डबल फायदा है, और ये तो रमजान का महीना है, 70 गुना ज्यादा फायदा है। मोमिनों, ईमान वालों, मुसलमानों, आई तरावी की नमाज मत भागी, बड़ी फायदे। और जब हम 29वीं को जब तरावी पढ़ ले, वो आखिरी दिन, वो आखिरी दिन जब 4 बजे आते उससे एक आखिरी दिन अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने दिल लगी के साथ, ईमान के साथ, ईमान की हालत में रब को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जितने लोगों ने नमाज तरावी पढ़ी है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोगों ने नमाज तरावी पढ़ी है, मैं रब ये तुम लोगों में ऐलान करता हूं कि जितने लोग नमाज तरावी अदा किए हैं मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है। अब क्या चाहिए? एक 11 जैसे गुजार दिए और फिर एक ही महीना आया है। तो यार बहुत ऐसे लोग हैं जो नमाज तरावी में नहीं आ रहे हैं। हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए। हाँ, हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए यार। आप नहीं जिंदा करेंगे हुजूर की सुन्नत को, आज आबाद नहीं करेंगे तो कल आने वाली आपकी नस्लें आबाद करेंगी। मुश्किल। आप आइए और हौसला दीजिए अपने बच्चों को, लेकर के आइए बेटा चल नमाज तरावी पढ़ना। जिसकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल हो गई है ना जिनकी उम्र, वो आए और फिर क्या अदा क्या है, फिर अदा क्या, और फिर बंदे का रब के साथ तखय्युल क्या, अकीदा क्या, ईमान क्या, अच्छा ऐसा कभी कभी होता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज होता है या नहीं होता? आज नहीं पढ़ेंगे, आज रहने दो, कल मैं कहता हूँ एक पारा हो सकता है कि एक पारा आपके लिए बहुत ज्यादा कम हो जाए, आपके नाम में बहुत ज्यादा कम हो जाए। आप एक लफ्ज पढ़ेंगे 10 नेकी तो मिलना ही मिलना है, लेकिन क्या बात है कि आपके 10 गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। 10 गुनाह तो वो जो कुरान में इतने अल्फाज हैं
اتنے الفاظوں میں 10 گناہ معاف کر دیا جائے تو کیا ہم اللہ سے پاک نہیں ہو جائیں گے؟ عزیزوں اور دوستوں آپ ڈٹے رہیے، گھبرائیے، صرف 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینہ اللہ کو دیجئے، اللہ آپ کی پوری زندگی کی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ ایمان تقریر کیا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا؟ آج جی نہیں چاہتا ہے، من نہیں کرتا ہے، آج پڑھیں۔ ہم سے تو ہمارے قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی، وہ بھی کہتے ہیں آج نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا یار جی کر رہا ہے۔ اچھا ابھی ایک بات بتا دوں، شاید کہ مصباحی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ رمضان میں حضور کا فرمان نہیں ہے، تو اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے کہ شیطان تنگ کرتا ہے؟ بولے نہیں، شیطان نہیں بہکاتا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنا تہمت اور جتنی بدنامیاں اور جتنی الزام شیطان پہ لوگوں نے لگا رکھے ہیں، شاید اس کی حرکت ہی نہیں، جتنا انسان ہر بات پیچھے شیطان کرتا ہے۔ اور بے شک ان شیطان الانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن صاحبان جو رمضان میں نماز چھوڑ رہے ہیں، جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رہے ہیں، جو رمضان میں تراویح کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، کیا اس وقت کیا رمضان میں شیطان آپ کو بہکاتا ہے؟ اب شیطان کا الزام نہیں لگا کہ شیطان تو بند ہے، تو آپ اس سینے میں اللہ نے ایک نفس امارہ، وہ جو نفس ہے نا، یہ شیطان کا باپ ہے، یہ اندر ہے سینے میں، یہ اندر ہے، ہمیں گناہوں میں آمادہ کرتا ہے، چھوڑواتا ہے، نمازیں چھوڑتے رہنے دے، آج رہنے دے، کل تراویح پڑھ لینا، چھوڑتے آج رہنے دے، آج صرف 4 رکعت پڑھ لے، چل پڑھ لینا، آج رہنے دے، فرض تراویح پڑھ لے۔ یہ نفس امارہ کا کام چاہیے یہ کہ عزیزوں جب کوئی نیک کام کرنے میں آپ کا دل نہ لگے، جب کوئی نیک کام کرنے میں آپ کا ذہن بھٹکے، تراویح کے لیے من نہیں کرتا، آج رہنے دیتے ہیں، کل پڑھ لیں گے، نماز کے لیے آج نہیں، کل پڑھ لیں گے، روزہ آج نہیں رکھیں گے، کل رکھیں گے، اس کا سیم کنسپٹ الٹا کر ایک سینے سے آواز آ رہی ہے، آج تراویح مت پڑھ، آپ اس کا الٹا کیجئے کہ ہم آج پڑھیں گے، کل نہیں پڑھیں گے، بس اس کا الٹا کیجئے۔ اگر آپ کا نفس کہ آج تو اس کو کہیے کہ آج رکھیں گے، کل دیکھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے مت پڑھو تو پھر اس کا الٹا کیجئے کہ آج پڑھ لیتے ہیں، کل دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ۔ اور ہر روز یہی معمول بنائیے، ہر روز کہیے، جس دن آپ کا یہ من کرتا ہے نا کہ آج ہم اسے نہیں رکھیں گے، سوچیے کہ آج رکھیں گے، کل دیکھا جائے گا، پھر کل آیا، پھر کل وہی بس آتا ہے، تو پھر کل کہیے کہ آج رکھیں گے، کل دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کو بنا دیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے رمضان ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، اور ہم روزہ نہیں رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو پھر پرہیزگاری تو مشکل ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم گنتی کے 30 روزے رکھو، وہ اس لیے کہ تیرا اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو عزیزوں تھکان ہے، پیروں میں گھٹنے میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، آپ اسی حالت میں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور پھر رشک کرتا ہے اللہ، رشک کرتا ہے، کہتا ہے وہ دیکھو میرا بندہ کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز تراویح پڑھے لیکن پھر بھی گیا، پھر بھی پڑھتا جا رہا ہے، اللہ یہی ادا سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ بس اور ہر حقیقت اللہ کا بندہ وہی ہے جو اپنے من سے عبادت نہیں کرتا، رب سے عبادت کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، فائدہ تو ہے، لیکن ایک بات کہہ دوں کہ نماز دل لگے پڑھنا ہے، نماز پڑھیں، نماز میں دل نہ لگے، نماز پڑھنی ہے،
نماز سے فائدہ ملے نہ ملے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہو نہ ہو، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ بیماروں پہ اللہ نے رخصت دی ہے، مسافر پہ رخصت دی ہے۔ ہاں تم مسافر ہو، سفر میں ہو، تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ تم سفر میں تھک جاؤ گے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم اس حد تک خراب ہو جائے گی تمہاری طبیعت کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، قوت نہیں باقی رہے گی، تو اس حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بیمار ہو گئے کہ ہو سکتا ہے اندیشہ ہو کہ آپ حد سے زیادہ کمزور ہو، بات جان تک آ گئی، تو پھر آپ مگر جب تک یہ یقین ہے، اور آج کے حالات میں تو سفر آسان ہے نا، آج کے حالات میں تو سفر آسان ہے، کہاں مشکل ہے، گاڑی یہاں بیٹھو، گھوڑا بڑھانا ہے، پیدل چلنا ہے، ٹرین میں یہاں سے اپنے منزل پہ پہنچ جاؤ، اچھا سے پہنچ جاؤ، تو یہ سفر مشکل ہے نہیں؟ تو عزیزوں قوت ہے، جب طاقت ہے آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ کے دین کو مکمل پکڑیے، آدھا ادھورا مسلمان مت بنیے۔ ہم نے بہت ساری باتیں بتائی، تراویح میں آپ ہمت مت ہاریے، ایک دم ڈٹے رہیے، ایک ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اگلا ختم میں اور بڑھ چڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ، لوگ آئیں گے انشاءاللہ، ہمت نہیں ہارنی ہے، ایک دم اللہ سے سارے گناہوں کو معاف کروا کے ہی رہنا ہے۔ ہاں رمضان میں اللہ سے سارے گناہوں کی بخشش کروا کے ماننی ہے، جنت میں درخت لگوا کے ماننا ہے، جنت میں محل بنوا کے ماننا ہے، اور اللہ سے بخشش کا پروانہ مانگ ہی لینا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے رمضان کے مہینے میں پاک کر ہی لینا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ موت بھی اچھی آئے گی، زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے بولنے میں جو کمی ہوئی تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں، مجھ سے جان کر یا انجانے میں کوئی ایسا جملہ نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا، یا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جس سے آپ لوگوں کے دلوں پہ سخت گزرا، تو آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔